إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقال الله تبارك وتعالى: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللهم إني أسألك علما لا ينسى. آمین. برادران اسلام، بڑے ہی عزت و احترام کے لائق بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین اسلامی ماؤں اور بہنوں اور پیارے بچوں، تمام قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی و کبریائی، عظمت و بزرگی، شان و شوکت، عزت اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو میرا، آپ کا، ہم تمام کا خالق اور مالک ہے۔ وہی اللہ رب العالمین ہے جس نے ہم تمام کو زندگی جیسی نعمت سے نوازا، اور اسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب مرضی ہوگی یہ زندگی ہم سے چھن جائے گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو موت کے آغوش میں سلا دے گا، اور پھر وہی اللہ رب العالمین بہتر جانتا ہے کہ انسان کب تک اپنی اپنی قبروں میں سوئے گا، وہی اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ زندہ بھی کرے گا، اور وہ قادر مطلق ہے، وہ دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے، اور ہم تمام کو دوبارہ زندہ کر کے ہم سے ہماری اس زندگی کے بارے میں سوال کرے گا، جو زندگی ہم گزار رہے ہیں۔ اگر بندے نے اچھائیاں کی ہوں گی تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ انعام کی شکل میں جنت میں جگہ عطا فرمائے گا، اور اگر بندہ گنہگار ہے، نافرمان ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو معاف کر دے، یا اللہ رب العالمین سزا دے گا۔ یہ سارے اختیارات اسی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اس مختصر سی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان تمام نیک بندوں پہ جنہیں رب العالمین نے نبوت اور رسالت کی ذمہ داری کو عطا کر کے اس دنیا میں مبعوث کیا،
جنہوں نے بڑی امانت کے ساتھ اللہ کے دیے ہوئے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچایا۔ خصوصاً میری مراد میرے اور آپ کے نبی آمینہ کے لال آقا بلال، سرور کونین، ساقی کوثر، شافی محشر، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے اللہ رب العالمین نے ہم تمام کو ہدایت دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین اس نبی پر لا تعداد انگنت درود و سلام کا نزول فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ برادران اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورہ فرقان قرآن مجید کی ایک بڑی ہی مشہور سورت سورہ فرقان کے حوالے سے ایک آیت کو میں نے پڑھ کر سنایا۔ انشاءاللہ اسی کے ضمن میں کچھ باتیں بطور نصیحت کے میں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے کہنے اور آپ کو سننے سے زیادہ ہمیں کہی اور سنی ہی بھی صحیح باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ برادران اسلام، سورہ فرقان میں اللہ رب العالمین نے عباد الرحمن کا ذکر کیا۔ آپ سورہ فرقان کو اٹھائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ویسے سارے لوگ، سارے انسان اللہ ہی کے بندے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فرقان میں اپنے کچھ خاص بندوں کا ذکر کیا جنہیں اللہ رب العالمین نے عباد الرحمن کہا، میرے بندے، رحمان کے بندے۔ اور رحمان کے بندوں کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ صفات کو بیان کیا۔ ان صفات میں اللہ رب العالمین نے ایک صفت بیان کی کہ رحمان کے بندے جو ہیں، اس آیت کو اپنے سامنے رکھ کر غور کریں اپنے آپ پر، میں خود غور کروں، آپ خود غور کریں، کیا واقعی جو اللہ رب العالمین نے اس آیت میں ذکر کیا کہ رحمان کے بندوں کی یہ صفت ہے، وہ صفت کیا آج ہمارے اندر موجود ہے؟ اس پر ہم غور کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، عباد الرحمن کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو خاص بندے ہیں، ان بندوں کا عمل یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ عباد الرحمن بننے کے لیے، اللہ کے خاص بندے بننے کے لیے، جہاں فرض نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، فرائض کی پابندی کرتے ہیں، سنن و نوافل کی پابندی کرتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، یہ سب کرنے کے بعد وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص بندے بن تو گئے، اس کے باوجود ان کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک خوف ہوتا ہے، اللہ کا ڈر ہوتا ہے، اور وہ اپنی عبادتوں کو، اپنی ریاضتوں کو، اپنی محنتوں کو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بالکل معمولی سمجھتے ہیں۔ جو نماز میں پڑھ رہا ہوں یہ نماز بالکل معمولی ہے، جو میں روزے رکھ رہا ہوں اس کی کوئی حیثیت نہیں، میں جو قرآن پڑھ رہا ہوں یا جو میں مال خرچ کر رہا ہوں اس کا کوئی مقام نہیں ہے۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ، جب تک تو ہمیں جہنم سے آزاد نہ کر۔ اللہ نے ذکر کیا، یہ لوگ جب ساری دنیا کے لوگ سو جاتے ہیں، ایسے وقت میں جہاں اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی رات کے آخری پہر میں آسمان دنیا پر نازل ہوتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے اعلان ہوتا ہے۔ نبی نے فرمایا، اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلا کر اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے، اے میرے بندے، مانگ، جو مانگتا ہے مانگ، تجھے دیا جائے گا، جو سوال کرتا ہے کر، تجھے عطا کیا جائے گا۔ ایسے وقت میں جب اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے مانگ، جو مانگتا ہے دیا جائے گا، یہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہو کر رات میں تہجد کو پڑھ رہا ہے، قیام اللیل کرتے ہوئے اللہ کا مقرب بندہ بننے کے باوجود اللہ رب العالمین نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رو کر بس ایک سوال کرتا ہے۔ وہ سوال اللہ نے کہا، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے اللہ رب العالمین
اے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے جہنم کی آگ سے بچا لے، اے اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے، اے اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم بہت بری جگہ ہے، اے اللہ یہ اعمال جو میں نے کیے ہیں مجھے کچھ کام دینے والے نہیں ہیں، اے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے جہنم کی آگ سے آزاد کر دے، یہ چمٹنے والا عذاب، یہ پھنسانے والا عذاب، اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو مجھے اس سے آزاد کر دے۔ رو رو کر اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں، ہم نے زندگی اتنی گزاری، ہم نے اپنی زندگی کی اتنی بہاریں دیکھی، یہاں ہر عمر کے لوگ موجود ہیں، بچوں کی بات چھوڑ دیں، جو بڑی عمر کے لوگ ہیں، کیا کبھی انہیں خیال ہوا، ہمارے دل میں یہ خیال آتا ہے جو ہم عمل کر رہے ہیں یہ عمل ہماری نجات کے لیے کافی ہے؟ کم سے کم اللہ رب العالمین کے سامنے رو رو کر ہم دعا کریں، اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو مجھے جہنم کی آگ سے بچا لے۔ کبھی یہ توفیق نہیں ہوتی۔ ہم نے سمجھ لیا جو عمل میں کر رہا ہوں، جو کام میں کر رہا ہوں، یہ میری نجات کے لیے کافی ہے۔ یاد رکھنا، کام کا کرنا اصل نہیں ہے، کام کا کرنا اصل نہیں ہے، عمل کا کرنا اصل نہیں ہے، عمل کا قبول ہونا اصل ہے۔ اور جب تک عمل قبول نہیں ہوگا، بندہ کچھ بھی کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کوئی فائدہ اسے نہیں پہنچنے والا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا یہ لوگ رات میں اٹھ کے رو رو کر دعا کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی ایک گلی سے گزر رہے تھے، اللہ کے نبی مدینہ کی ایک گلی سے گزرنے لگے۔ جب آپ کا گزر ہوا، ایک صحابی رسول رات کے اندھیرے میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، قرآن مجید کی جو تلاوت کر رہے تھے، سورہ مزمل کی آیتیں پڑھ رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا سورہ مزمل کی تلاوت کر رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تلاوت کو۔ جب اس آیت پر پہنچے، اللہ رب العالمین نے فرمایا اِنَّا لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس آیتوں کا ذکر جب ہوا جس میں اللہ رب العالمین نے جہنم کا ذکر کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا ہمارے پاس آگ کی بیڑیاں ہیں، ایسی بیڑیاں ہیں جو آگ کی ہیں، اور اللہ کا رب العالمین نے کہا ایسا کھانا ہم کھلائیں گے جہنم میں جہنمیوں کو جو نہ حلق سے نیچے اترے گا نہ باہر آئے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں تک یہ آواز پہنچی۔ صحابی رسول فرماتے ہیں اللہ کے نبی بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئے۔ اللہ، کس کی بات ہو رہی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کے سامنے ذکر کیا جا رہا ہے جہنم کا، اللہ کے نبی بھی بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ آخر ایسی کیا چیز ہے؟ ارے اللہ کے نبی کا کیا مقام و مرتبہ! آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو داخل کرے گا۔ اللہ کے نبی سے پہلے جنت میں کوئی نہیں جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے نبی سے ہی جنت میں لوگوں کو داخل کرے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا مقام بتایا؟ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب ہیں، اللہ نے آپ کو اپنا دوست بنایا۔ اور اس سے بھی بڑھ کر بات اگر کہی جائے، جس آنکھ نے ایمان کی حالت میں، جس آنکھ نے ایمان کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا، اللہ نے اس آنکھ پر جہنم کو حرام قرار دے دیا۔ ایسے نبی کے متعلق آتا ہے جب جہنم کا ذکر کیا جاتا تو زاروں کے دار آپ روتے اور اللہ کے نبی زمین پر گر کر بے ہوش ہو گئے۔ تو آج ہمارا عمل کیا ہونا چاہیے؟ ہمارے سامنے بھی جہنم کا ذکر کیا جاتا ہے، ہمارے سامنے بھی جہنم کی بات بتائی جاتی ہے، کیا کبھی ہمارے کانوں میں یا ہمارے دل میں یہ احساس پیدا ہوتا ہے اس جہنم سے بچنے کی ہم بھی کوشش کریں؟ نہیں میرے بھائی، ہمارے ایمان کا لیول وہ نہیں ہے۔ آج ہمارا کام کیا ہے؟ سننا، کیا مولوی صاحب بیان کرے، کیا بیان کرے۔ وہ احساس جو ہوتا ہے مسجد کی حد تک ہوتا ہے، مسجد سے باہر نکل گئے وہ بیان، وہ تقریر، وہ واعظ، وہ نصیحت ہمارے کچھ کام نہیں آتی۔ ہم نے اسے سنا، ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے چھوڑ دیا، چلے گئے۔ عمل کی جب بات آئی تو عمل میں سب سے کورے ہم نظر آئے۔ پھر امید ہے اللہ سے کہ اللہ رب العالمین جنت میں داخل کرے گا۔ یاد رکھنا، اللہ کا ڈر پیدا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں ایک جو دعا ہے،
नमाज में एक दुआ जो पढ़ी जाती है, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र व अज़ाबि जहन्नम, जो अल्लाह के नबी ने बताया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो जिक्र है, इब्ने अब्बास फरमाते हैं ये दुआ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें ऐसे याद दिलाते जैसे कुरान मजीद की आयतों को याद दिलाते। जिक्र क्या है? अल्लाह खबर के अजाब से बचा ले, अल्लाह जहन्नम के अजाब से बचा ले। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान की आयतें जैसे रटाते थे, सहाबा को अल्लाह के नबी ये दुआ पढ़ पढ़ कर कहते, इसे याद करो, अल्लाह तबारक व तआला से खूब इसका जिक्र करो। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में क्या कहा? अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में कहा, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसना व क़ीना अज़ाबन नार। ऐ अल्लाह दुनिया की भलाई, आखिरत की भलाई, दोनों भलाइयां अता कर, और अल्लाह तू मुझे जहन्नम के अजाब से बचा ले। नबी हदीस फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी में जो सबसे ज्यादा दुआ आपने मांगी, ये वही दुआ है। इसी दुआ को अल्लाह के नबी ने मांगा। आपने अगर हज किया है, उमरा किया है, आप देखें हज और उमरा में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली दुआ ये, अल्लाह के नबी कसरत से इसी दुआ को पढ़ते। क्या वजह है? अल्लाह के पढ़ने, अल्लाह के नबी के पढ़ने की वजह यह है, अल्लाह तबारक व तआला उससे बचा ले। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, तुम अपने आप को और अपने बीवी बच्चों को जहन्नम की आग से बचाओ। जहन्नम की आग से अपने आप को और अपने बीवी बच्चों को बचाओ। उसकी वजह क्या है? क्यों बचाएं? बचाने की वजह क्या है? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, वक़ूदुहन नास वल हिजारा। इसकी वजह यह है, जो जहन्नम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बनाई है, उस जहन्नम को अल्लाह तबारक व तआला इंसानों से और पत्थरों से भरेगा। किससे भरेगा? अल्लाह इंसानों से और पत्थरों से भरेगा। अल्लाह अकबर। इंसानों को दाखिल करेगा अल्लाह। कितने इंसान, कितनी बड़ी जहन्नम है। उस जहन्नम में अल्लाह इंसानों को और पत्थरों को भरेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी ने कहा, ऐ अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताइए, वो जहन्नम का जो पत्थर है, वो दुनिया की पत्थर की तरह होगा? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, वो दुनिया के पत्थर की तरह नहीं होगा। वो जहन्नम का पत्थर ऐसे होगा, एक रिवायत में आता है 10-10 ऊंटों के बराबर वो पत्थर होगा। और अल्लाह के नबी ने कहा, अगर उस पत्थर को दुनिया के सबसे बड़े पहाड़ पर रख दिया जाए, छोटे से पत्थर, तो अल्लाह के नबी ने कहा दुनिया का पहाड़ पिघल कर पानी हो जाएगा। अल्लाह अकबर। ऐसे अल्लाह तबारक व तआला पत्थरों को और इंसानों को दाखिल करेगा। उस आग से बचने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, अपने आप को और अपने बीवी बच्चों को जहन्नम की आग से बचाओ। मेरे भाई, बात जहन्नम की आई, एक मुख्तसर आपके सामने जिक्र करूं। जहन्नम कितनी बड़ी है? जहन्नम की यानी उसकी चौड़ाई, उसकी लंबाई, कितनी बड़ी जहन्नम होगी, जो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसानों और पत्थरों को दाखिल करेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तिरमिजी के एक रिवायत में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला मैदान महशर में जहन्नम को लाने का हुक्म देगा। जब जहन्नम मैदान महशर में लाई जाएगी, जहन्नम की 70,000 लगामें होंगी। कितनी? 70,000 लगामें। और एक लगाम को पकड़ने के लिए, लगाम समझते हैं? अगर आपके यहां बैलगाड़ी आपने देखी है, बैलगाड़ी या घोड़ा गाड़ी देखी है आपने, एक घोड़े गाड़ी को, एक बैलगाड़ी को एक लगाम होती है। अल्लाह के नबी ने कहा जहन्नम की 70,000 लगामें होंगी, और 70,000 लगामों को, एक एक लगाम को पकड़ने के लिए अल्लाह ने 70,000 फरिश्तों को मुकर्रर किया होगा। अल्लाह अकबर। 70,000 फरिश्ते, समझते हैं? एक फरिश्ते की ताकत, अल्लाह ने कितनी ताकत दी है फरिश्ते को, वो आप अंदाजा लगाएं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब पत्थरों से मारा गया ताइफ में, तो फरिश्ते ने क्या कहा? अल्लाह के नबी से कहा, ऐ अल्लाह के नबी, आप कह दें इन ताइफ वालों को 2 पहाड़ों के दरमियान दबाकर खत्म कर दिया जाएगा। एक फरिश्ते की ताकत का अंदाजा, अल्लाह तबारक तआला के पास ऐसे ऐसे फरिश्ते जिनकी ताकत का हम अंदाजा नहीं लगा सकते। अल्लाह के नबी ने कहा 70,000 लगामें होंगी, और 70,000 लगामों को पकड़ने के लिए 70,000 फरिश्ते होंगे, जो जहन्नम
کو میدان محشر میں لے کے آئیں گے. اللہ اکبر. جب جہنم کو میدان محشر میں لایا جائے گا, اللہ کے نبی نے کہا جہنم چیخ رہی ہوگی, جہنم چلا رہی ہوگی, جہنم کہے گی کہاں ہے نافرمان, رب کی نافرمانی کرنے والا, اللہ کو ناراض کرنے والا کہاں ہے؟ آج ان کا ٹھکانہ میرے پاس ہے. اللہ اکبر. آپ اندازہ لگائیے جہنم جب لائی جائے گی تو کیا حال ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بات آئی جہنم, اتنی بڑی جہنم ہے, اس جہنم کی گہرائی کتنی ہوگی جس جہنم میں اللہ انسانوں کو داخل کرے گا, پتھروں کو داخل کرے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہیں, اچانک ایک دھماکے کی آواز آئی. اللہ کے نبی بیٹھے, ایک زور سے دھماکہ ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے میرے صحابہ جانتے ہو کس چیز کی آواز ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی پتا نہیں ہے کس چیز کی آواز ہے, ہم نہیں جانتے اللہ کے نبی, یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے یا اللہ نے آپ کو بتایا, تو آپ جانتے ہیں, ہمارے علم میں نہیں ہے کس چیز کی آواز تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ آج سے 70 سال پہلے اللہ رب العالمین نے جہنم میں ایک پتھر کو پھینکا. اللہ اکبر. یہ جو آپ کا شہر ہے نیلور, اس شہر کی سب سے بڑی عمارت, سب سے بڑی بلڈنگ, اس پر آپ کھڑے ہو جائیں, ایک پتھر کو زمین پر پھینکیں کتنی دیر میں گرے گا؟ اس مسجد سے کھڑے ہو کر ایک پتھر کو پھینکیں, چند لمحوں میں 1-2 سیکنڈ کے اندر زمین پہ آ جائے گا. اللہ کے نبی نے کہا 70 سال پہلے اللہ نے جہنم میں ایک پتھر کو پھینکا, 70 سال کے بعد وہ اپنی انتہا کو پہنچ رہا ہے, تو آپ اندازہ لگائیے جہنم کی گہرائی کتنی ہوگی. اللہ اکبر. اور ایسی جہنم میں اللہ تبارک و تعالی کس کو داخل کرے گا؟ رب العالمین نافرمانوں کو. اللہ تبارک و تعالی اس کی نافرمانی کرنے والوں کو داخل کرے گا. اسی لیے اللہ رب العالمین نے بارہا قرآن مجید میں کہا اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے بیوی بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. وہ صحابہ, بات آئی میرے بھائی, وہ صحابہ جنہیں اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے جنت کی بشارت دی, جن کے متعلق کہا کہ تم جنتی ہو, ان صحابہ کی زندگیوں کو آپ دیکھو گے, اللہ کے نبی جیسے جہنم سے ڈرتے اس صحابہ کی کیفیت بھی ویسے ہی تھی. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے عمر بن خطاب. کون عمر بن خطاب؟ جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا اگر نبوت کا سلسلہ جاری ہوتا تو اللہ میرے بعد کس کو نبی بناتا؟ عمر کو نبی بناتا. عمر نے جو مشورہ دیا اللہ نے قرآن میں آیتوں کی شکل میں نازل کر دیا. عمر بن خطاب ایسے خلیفہ, سبحان اللہ, اللہ کا اتنا ڈر, اتنا خوف کہ آپ رب العالمین کے سامنے بہت زیادہ رونے والے. رات کے اندھیرے میں تہجد میں اٹھتے, تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے چراغ کو روشن کرتے. جو آگ, چراغ کے اوپر جو آگ ہوتی اس آگ پر ہاتھ رکھ کر زار و قطار روتے, زار و قطار روتے. ان کا ایک غلام تھا اسلم, اس نے پوچھا ہے امیر المومنین رونے کی وجہ کیا ہے؟ اپنا ہاتھ آپ آگ پر رکھ کر کیوں رو رہے ہو؟ صحابی رسول نے کہا اے میرے غلام یہ دنیا کی آگ میں برداشت نہیں کر پا رہا ہوں, اللہ اگر مجھے جہنم میں داخل کر دے تو میں کیا کروں گا؟ یہ کہہ کر روتے, رونے لگتے ہیں. اللہ, یہ صحابہ کا حال تھا میرے بھائی. کیا ہمارے دلوں میں کبھی ایسا خوف پیدا ہوا ہے؟ نہیں میرے بھائی, ہمارے دل ایسے ہو چکے ہیں, ہمارے دل ایسے ہو چکے ہیں, چاہے جہنم کی بات کی جائے, چاہے قبر کی بات کی جائے, چاہے عذاب کی بات کی جائے, ہم نے سنا بس لطف اندوز ہو گئے, مسجد سے باہر نکل گئے تو ساری چیزیں یاد رکھ کے بھول گئے. یاد رکھنا میرے بھائی, اپنے ذہن میں ایک بات رکھیں, کب انسان کب مرے گا, کس حال میں مرے گا, کوئی نہیں جانتا. آج ہم یہاں بیٹھے ہیں, پتا نہیں, میں بڑی دور سے آیا ہوں, میں اپنے گھر جاؤں گا یا نہیں جاؤں گا مجھے معلوم نہیں. آپ یہاں بیٹھے ہیں مسجد میں, یہ سوچ کر بیٹھے یہ آخری زندگی کا آخری جمعہ ہے, پتہ نہیں جمعہ ملے گا یا نہیں ملے گا, ہو سکتا اللہ موت دے دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ تم جانتے ہو موت تمہارے کتنے قریب ہے؟ تم جانتے ہو موت تمہارے کتنے قریب ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ایک نماز اگر ہم نے پڑھ لی, ظہر کی نماز اگر ادا کر دی
تو ہمیں امید نہیں ہے کہ عصر کی نماز پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، موت تمہاری اتنے قریب نہیں ہے. اللہ کے نبی نے کہا ایک آدمی نے نماز پڑھی، ظہر کی نماز، جو بھی نماز ہے، نماز کے لیے کھڑا ہو گیا، اس نے قیام کیا، رکوع کیا، سجدے کیے، اس نے بیٹھ کر دعائیں، تشہد میں بیٹھ کر دعائیں بھی پڑھ لی. اب دل میں ایک خیال ہے، سلام پھیروں گا، باہر جاؤں گا، دوستوں سے ملوں گا، ماں باپ سے ملوں گا، رشتہ داروں سے، بیوی بچوں کا خیال ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اس نے السلام علیکم ورحمت اللہ کہا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں دوسرے سلام کا انتظار نہ کرنا، دوسرا سلام پھیرنے سے پہلے ہو سکتا ہے تمہاری موت آ جائے. اللہ، موت ہمارے اتنے قریب ہے میرے بھائی. اپنے آپ کو تیار کریں، اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کریں، اللہ سے معافی مانگے گناہوں کی، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں. یاد رکھنا جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے، اس جہنم سے ڈرنا، اس جہنم کا خوف ہمارے دل میں ہونا چاہیے. آج لیکن ہمارے دلوں میں خوف نہیں. بات آئی جہنم کی، اسلاف کے متعلق آتا ہے، منصور بن معتمر نام کے ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، ان کے متعلق آتا ہے جوانی کے عالم میں موت ہو گئی. نوجوان عالم دین، بہت بڑا علمی حلقہ درس حدیث کا، نوجوانی کے عالم میں انتقال ہو گیا. لوگ جمع ہوئے، جب ان کا انتقال ہوا لوگ جمع ہو کر ان کی ماں کے پاس جا کر پوچھنے لگے، اے اماں جان بتاؤ، آپ کا بچہ بیمار تھا، آپ کے بچے کو کوئی مرض لائق تھا، کسی بیماری کی وجہ سے مر گیا جوانی میں؟ ماں نے کہا نہیں، میرا بچہ بیمار نہیں تھا، کوئی مرض اسے لائق نہیں تھا، میرا بچہ قرآن کو پڑھتا، میرا بچہ حدیثوں کو پڑھتا. جب جہنم کا ذکر آتا اتنا روتا، اسی خوف سے اس کا انتقال ہو گیا ہے. اللہ اکبر. یہ ہمارے اسلاف تھے میرے بھائی. ہمارے دلوں میں خوف نہیں آتا، ہمارے دلوں میں خیال نہیں آتا. جہنم کی بات آئی، جہنم کیسی چیز ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جہنمیوں کو جہنم میں داخل کیا جائے گا، یاد رکھیے جہنم کیا ہے؟ جہنم صرف آگ ہے، آگ کے علاوہ کچھ نہیں، آگ ہی آگ. وہ آگ کیسی ہوگی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی آگ سے 69 گنا زیادہ گرم ہوگی. دنیا کی آگ سے 69 گنا زیادہ گرم ہوگی. یہ دنیا کی آگ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کسی جہنمی کو دنیا کی آگ میں ڈال دیا جائے جہنم سے نکال کر، وہ آدمی ایسے سو جائے گا جیسے ٹھنڈی چھاؤں میں سو چکا ہے. اللہ، وہ آگ ایسی، اللہ کے نبی نے کہا 69 گنا زیادہ گرم ہوگی دنیا کی آگ سے. اور یاد رکھنا جہنم، بات آئی میرے بھائی جہنم کا سب سے ہلکا عذاب، جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، سب سے ہلکا عذاب اللہ کے نبی نے بتایا. اللہ تبارک و تعالیٰ میرے چچا ابو طالب کو جہنم کا سب سے ہلکا عذاب دے گا. اللہ ہماری اس سے بھی حفاظت فرمائے. غور کرنا میرے بھائی، اللہ کے نبی نے کہا میرے چچا کو اللہ جہنم کا سب سے ہلکا عذاب دے گا. وہ کیا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ میرے چچا کو جہنم کی جوتی پہنائے گا. جب جہنم کی جوتی پہنائی جائے گی، میرے چچا کا جو دماغ ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جیسے ایک ہانڈی کو چولہے پر چڑھا دیا جائے اور وہ پانی حد سے زیادہ گرم ہونے کے بعد جیسے کھل کھل باہر نکلتا ہے، میرے چچا کا دماغ پگھل کر باہر نکل رہا ہوگا. اللہ، یہ کیا ہے؟ جہنم کا سب سے ہلکا عذاب. بات آئی میرے بھائی آج ہم میں بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اس عذاب کے مستحق بن چکے ہیں. اپنے آپ کو، یہ میرا موضوع نہیں ہے لیکن بتاتا ہوں. چلو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی، نوجوانوں غور سے سننا، جو آدمی اپنی ازار ٹخنے سے نیچے رکھتا ہے کل قیامت میں اللہ اس کے اتنے حصے کو جہنم میں جلائے گا. یاد رکھیں، بچنے کی کوشش کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بات چل رہی تھی جہنم کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جہنمی کو جہنم میں ڈالا جائے گا اس کا بدن جو ہے، اللہ کے نبی فرماتے اتنا پھول جائے گا، اس کے کندھے سے لے کر کان تک کی جو مسافت ہے، یہ جو راستہ ہے کندھے سے لے کر کان تک کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی آدمی تیز گھوڑ سوار اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر 3 دن 3 رات تک جتنی دور جاتا ہے
اللہ اس کے کندھے کو اتنا بڑا کرے گا، پھول جائے گا۔ جہنمیوں کا ایک ایک دانت جو ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جہنمیوں کا ایک ایک دانت جو ہے احد پہاڑ کے برابر ہو جائے گا۔ ایک ایک جہنمی کے بدن سے گندے خون اور گندے پیپ کی ندیاں بہ رہی ہوں گی۔ اللہ، گندے خون اور گندے پیپ کی ندیاں بہ رہی ہوں گی، اور اللہ تبارک و تعالی وہی گندا خون اور گندا پیپ جہنمیوں کو پینے کے لیے دے گا۔ اللہ اللہ ہماری حفاظت فرما۔ میرے بدن سے، میرے بھائی، میرے بدن سے اگر پیپ نکل رہا ہے، کیا میں اسے چاہوں گا اپنی زبان سے اسے صاف کروں؟ کوئی نہیں چاہے گا۔ اور وہاں اللہ کے سامنے لوگ یہ کہیں گے، اللہ، اے اللہ پیاس لگی ہے، پینے کے لیے پانی دے دے، اے اللہ پینے کے لیے پانی دے دے۔ ترسیں گے اللہ کے سامنے، کئی سال گزر جائیں گے، کئی سال گزرنے کے بعد انہیں کھولتا ہوا گرم پانی دیا جائے گا، گندا خون اور گندا پیپ دیا جائے گا، وہ لوگ اپنے ہونٹوں کو لگا کر پیئیں گے، اسے یاد رکھنا۔ ایسی جہنم سے اللہ رب العالمین نے بچنے کے لیے کہا۔ اور کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ جب جہنمیوں کو جہنم میں داخل کرے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ، ایک سوال یہ ہے، اگر انسان کو جلانا ہی مقصد ہوتا، اگر انسان کو جلانا ہی مقصد ہوتا اللہ کا، تو دنیا کی آگ کافی تھی۔ اللہ نے ایسی آگ کیوں بنائی جو دنیا کی آگ سے 69 گنا زیادہ گرم ہے؟ یاد رکھنا میرے بھائی، اللہ کا مقصد صرف جلانا نہیں ہے، اللہ کا مقصد ہوگا انسان کو سزا دینا، انسان کو سزا دینا اللہ کا مقصد ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بتایا، جب ایک چمڑا جل جائے گا، یہاں بہت سارے اگر کوئی میڈیکل سے ریلیٹڈ ہے تو انہیں پتا ہے، ایک مرتبہ جب چمڑا جل جاتا ہے، دوبارہ اس پر جلایا جائے تو انسان کو تکلیف نہیں ہوتی، کیونکہ جو سیلز ہوتے ہیں تکلیف سہنے کے، برداشت کرنے کے، وہ مر جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا، ایک بار جب چمڑا جلایا جائے گا، اللہ دوبارہ نیا چمڑا چڑھائیں گے، دوبارہ جب نیا چمڑا چڑھایا جائے گا، پھر جلایا جائے گا، پھر نیا چمڑا، پھر نیا چمڑا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حضرت عمر نے پوچھا، یہ جو اللہ رب العالمین نے بتایا کہ اللہ انسانوں کے چمڑے کو دن میں جلائے گا کئی مرتبہ، اے کعب یہ بتاؤ، اللہ ایک انسان کو جہنم میں ایک دن میں کتنی مرتبہ جلائے گا؟ کتنی مرتبہ جلائے گا؟ تو کعب نے کہا، اللہ کیا ہے امیر المومنین، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، اللہ کے نبی نے بتایا کہ ایک انسان کو اللہ ایک دن میں 6000 مرتبہ جلائے گا۔ اللہ اکبر، کتنی بار؟ 6000 مرتبہ۔ تو آپ اندازہ لگائیے انسان کا کیا حال ہوگا، 6000 مرتبہ اسے جلایا جائے گا۔ اللہ اکبر، ایسی جہنم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچنے کے لیے کہا۔ اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بات آئی جہنم کی تو سنے، جہنم نے اللہ رب العالمین سے شکایت کی، اے اللہ رب العالمین میں بہت زیادہ گرم ہو چکی ہوں، اے اللہ میری گرمی مجھے خود برداشت نہیں ہو رہی ہے۔ جہنم اللہ سے کہہ رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ رب العالمین نے جب سے جہنم کو بنایا ہے، جہنم کو پھونکنے کے لیے مالک نام کا ایک داروغہ اللہ رب العالمین نے مقرر کر دیا ہے۔ اس کا کام کیا ہے؟ بس جہنم کی آگ کو بھڑکاتے رہو، بھڑکاتے رہو، بھڑکاتے رہو۔ اللہ کے نبی نے کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے جہنم نے شکایت کی، اے اللہ میری گرمی مجھے خود برداشت نہیں ہو، اتنی گرم ہو چکی ہوں، میں کیا کروں اللہ تبارک و تعالیٰ؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جہنم میں تجھے سال میں 2 عمل کی اجازت دیتا ہوں، ایک کہ سال میں 1 مرتبہ اپنی سانس کو باہر پھینکنا اور 1 مرتبہ اپنی سانس کو اندر لینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جب جہنم اپنی سانس کو باہر پھینکتی ہے تو پوری دنیا میں گرمی ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر، مارچ اپریل میں اس مرتبہ رمضان میں گرمی برداشت نہیں ہوئی، آج میں جب یہاں آیا مجھے اب بھی گرمی لگ رہی ہے۔ آپ اندازہ لگائیے گرمی ہمیں برداشت نہیں ہو رہی ہے، چند لمحوں کے لیے پنکھے بند کر دیے، اے سی بند کر دیا جائے، لوگوں کا بیٹھنا مشکل ہو جائے گا مسجد میں۔ آپ اندازہ لگائیے وہ جہنم بس سانس لیتی ہے،
اپنی سانس کو باہر پھینکتی ہے. وہاں عرفہ کے میدان میں 65 ڈگری ہو گئی, کئی لوگ مر گئے گرمی کی وجہ سے. آپ اندازہ لگائیے صرف گرمی کا یہ حال ہے, سانس باہر چھوڑنے کی وجہ سے. اس جہنم میں اگر انسان کو ڈال دیا جائے تو کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت اور جہنم کو بنایا. بنانے کے بعد اللہ رب العالمین نے جبرائیل سے سوال کیا ہے, جبرائیل ادھر آؤ, جنت اور جہنم کو معائنہ کر کے آؤ. ایک طویل حدیث ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا جبرائیل گئے, دیکھ کر آیا, اور جہنم کے متعلق اللہ سے کہا, اے اللہ رب العالمین جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے, جہنم بہت بری جگہ ہے. اگر کوئی آدمی دیکھنا تو دور کی بات, اس کے بارے میں سن لے تو کبھی کوئی غلطی نہیں کرے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العالمین نے کہا اب جاؤ جہنم کو دیکھ کر آؤ. جبرائیل گئے, جا کر جہنم کو دیکھا, واپس آئے اور کہا اے اللہ جہنم میں جانا بڑا آسان ہے, اے اللہ جہنم میں جانا بڑا آسان ہے. کہا کیوں؟ فرمایا اے اللہ تبارک و تعالی جہنم کو تو نے نفسانی خواہشات سے ڈھانپ دیا. اللہ, انسان اپنی مرضی کے مطابق عمل کرے, جو جیسے اس کا دل چاہتا ہے, جیسے اس کا دل چاہتا ہے عمل کرے, اللہ کی نافرمانی کرے, سیدھے جہنم میں چلا جائے گا. اللہ نے کیا کیا ہے؟ نفسانی خواہشات سے ڈھانپ دیا ہے. بات آئی نفسانی خواہشات کی, ایک حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنم کی سیر کرائی. جہنم دیکھنے کے لیے گئے جبرائیل کے ساتھ. آپ نے جہنم کے کنارے دیکھا, جہنم کے کنارے پر ایک آدمی کو لیٹایا گیا ہے, اور ایک فرشتہ اپنے ہاتھ میں ایک بڑا سا پتھر لے کر جو آدمی لیٹا ہے اس کے منہ پر دے مارتا ہے. اس کا چہرہ چکنا چور ہو گیا. اپنی انگلی کو زمین پر رکھ کے پتھر سے مارے, برداشت ہوگا؟ نہیں برداشت ہوگا. اللہ کے نبی نے کہا ایک آدمی کو جہنم کے کنارے لیٹایا گیا ہے اور اس کے چہرے کو پتھر سے کچلا جا رہا ہے. جیسے اس نے پتھر لے کر مارا اس کا چہرہ چکنا چور ہو گیا, وہ پتھر دور جا کر گرا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ فرشتہ جیسے پتھر لے کر واپس آیا اس کا چہرہ صحیح سالم ہو گیا. پھر اس نے اٹھایا, پھر مارا, پھر وہی معاملہ, پھر وہی معاملہ. اللہ کے نبی نے کہا اے جبرائیل یہ کون ہے, اے جبرائیل یہ کون ہے, اور یہ کسے ایسا عذاب دیا جا رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل نے کہا سنو نوجوانوں, اللہ کے نبی نے کہا اے جبرائیل, اے اللہ کے نبی, یہ آپ کی امت کا وہ آدمی ہے جو فجر کی نماز چھوڑ کر سو جاتا تھا. اللہ, فجر کی نماز چھوڑ کر سو جاتا تھا, اذان سن کر بھی مسجد کو نہیں آتا. کل قیامت میں اللہ جہنم میں اس کے سر کو پتھر سے کچلے گا, یاد رکھنا. اگر میں ایک سوال کروں میرے بھائی, یہ میرا موضوع نہیں ہے, لیکن اگر ایک سوال کروں, اتنے سارے لوگ آپ بیٹھے ہیں مسجد میں, سچ بتائیے آج فجر کی نماز کتنے لوگوں نے ادا کی مسجد میں آ کر؟ اگر ہاتھ اٹھانے کے لیے کہا جائے اکا دکا 2-4 ہاتھ اٹھیں گے, اس کے علاوہ کوئی ہاتھ نہیں اٹھائے گا. یاد رکھنا, یاد رکھنا, اگر آپ نے نماز کو چھوڑ دیا فجر کی, وہ بھی جہنم میں جانے کا سبب بنے گا. اللہ کل قیامت میں پتھر سے منہ کو کچلے گا, یاد رکھنا. اسی لیے اللہ رب العالمین نے بارہا کہا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے بیوی بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اپنے بیوی بچوں کو, جہاں ہم اپنے بچوں کی دنیا سنوارنے کے لیے اپنی دنیا برباد کر لیتے, کئی سارے والدین ایسے ہیں میرے بھائی. اگر بات آئی فجر کی تو کہوں, لوگ کہتے ہیں اپنے بچوں کو فجر کو لانے کے لیے کہا جائے, نہیں مولوی صاحب ہمارا بچہ فلاں کالمنٹ میں پڑھتا ہے, صبح 8 بجے اسکول کو نکل جاتا ہے, تھک جائے گا, اگر فجر میں اٹھائیں گے سو جائے گا اسکول میں جا کر. یاد رکھنا اگر آپ کا بچہ دنیا کا علم کچھ کم حاصل کر لے چل جائے گا, لیکن کل قیامت کے دن آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کی اولاد اگر جہنم میں جا رہی ہو, کیا ہوگا؟ یاد رکھنا, کیا کریں گے آپ؟ وہ حدیث آپ نے سنی ہے, کل قیامت کے دن ایک آدمی آئے گا اللہ کے سامنے, کہا جائے گا اس کے نام اعمال کو دیکھ کر اس نے ایسے اعمال کیے کہ آدمی جنت میں داخل ہو جائے گا. اس کی بیوی آئے گی, اس کا بچہ آئے گا, آ کر اللہ سے شکایت کرے گا, اے اللہ میرا باپ پوری زندگی نیک اور دیندار تھا, خود اس نے عمل کیا زندگی بھر, لیکن کبھی اس نے ہمیں نہیں بتایا. اللہ رب العالمین کیا کہیں گے؟ اس کی نیکیاں ان کو دے دیا جائے.
اب نیکیاں جب ختم ہو جائے گی ان کے گناہ اس کے سر پر لادا جائے گا. جب گناہ بھی زیادہ ہو جائیں گے اللہ کے نبی نے کہا رب العالمین کی جانب سے حکم ہوگا اس آدمی کو لے جاؤ اور جہنم میں داخل کرو. جو آدمی چند لمحوں پہلے جنت میں جانے والا تھا، اس کا ایک عمل خود عمل کر کے اپنے دوسروں کو نہیں بتانے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم میں داخل کر دے گا. ایک اور بات میرے بھائی، بات آئی بتانے کی، ایک بات بتانا ضروری سمجھتا ہوں. جہاں ہم نے، یاد رکھنا یہ بات اپنے ذہن میں لے کر جائیں، جہاں ہم نے توحید کو اپنایا، انسان کی کامیابی کی سب سے بڑی دلیل توحید ہے. یاد رب کی توحید کے بغیر کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا. اور دوسری بات یہ ہے اسلام کو قبول کرے بغیر کوئی آدمی جنت میں نہیں جا سکتا. ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ نے کہا. یاد رکھنا جو آپ نے توحید کو اپنایا، اس توحید کو دوسروں تک پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے. جس اسلام کو آپ مانتے ہیں اس اسلام کو ان لوگوں تک جو اسلام کو نہیں جانتے ان لوگوں تک اس کا پیغام پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے. ورنہ یاد رکھیں اس کام کو نہیں کریں گے یہ بھی آپ کو جہنم میں لے جانے کا سبب بنے گا. دلیل کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے سورہ ملک میں فرمایا جب جہنمیوں کو جہنم میں داخل کیا جائے گا، جب جہنمیوں کو جہنم میں داخل کیا جائے گا، جہنم کا داروغہ سوال کرے گا کیا تیرے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، کوئی سمجھانے والا نہیں آیا؟ جہنمی سے کہا جائے گا بھائی تیرے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں. وہ کہے گا قالوا بلا شہیدنا، میرے پاس ڈرانے والا آیا تھا. فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء، میں نے جھٹلا دیا اس کو اور کہا کہ اللہ رب العالمین نے کوئی چیز نازل ہی نہیں کی. اللہ رب العالمین کہے گا اسے جہنم میں داخل کر دو. اس آیت کو الٹا کر کے سوچیں ایک لمحے کے لیے. جس کے ساتھ آپ رہتے ہو، آپ کا پڑوسی، آپ کا دوست، آپ کا رشتہ دار، آپ کا کاروبار، آپ کے ساتھ کاروبار کرنے والا ایک غیر مسلم، ایک مشرک مسلمان، اللہ نہ کرے وہ جہنم میں جا رہا ہو، اللہ اس سے پوچھے بھائی تیرے پاس کوئی ڈرانے والا سمجھانے والا نہیں آیا؟ وہ کہے اللہ مجھے کسی نے نہیں بتایا کہ تیری بھی عبادت کرنی ہے. اللہ یہ کہے کہ اس کے ساتھ میں رہنے والا کون تھا؟ آپ کا نام آ جائے، آپ میں سے کسی ایک کا نام آ جائے، وہ آپ کا پڑوسی ہو، وہ آپ کا پڑوسی ہو، وہ کہے اللہ سے اے اللہ کسی نے نہیں بتایا مجھے، کسی نے نہیں سمجھایا. اللہ رب العالمین کیا کہے گا؟ جو آدمی جنت میں جانے والا تھا اللہ اسے بھی جہنم میں داخل کر دے. اللہ میرے بھائی اسی لیے کہا جاتا ہے، وقت مجھے یاد نہیں دیتا، باتیں بہت ساری، اسی لیے کہا جاتا اللہ نے بارہا کہا اپنے آپ کو اور اپنے بیوی بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے، جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے. اور یاد رکھنا آخری بات بتا دوں، جہنم جو ہے اللہ کا غضب ہے، غصہ ہے، اللہ کا غصہ ہے. اور جنت اللہ رب العالمین کی رحمت ہے. جو آدمی جنت میں چلا گیا عورت کی رحمت کا مستحق بن گیا، تو جو آدمی جہنم میں چلا گیا وہ آدمی اللہ کے غضب کا مستحق ہو گیا. اپنے آپ کو اور اپنے بیوی بچوں کو بچانے کی کوشش کریں. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں رب العالمین مجھے کہنے اور آپ کو سننے سے زیادہ ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم تمام کو جہنم کی آگ سے بچا، اے اللہ جہنم کی آگ سے بچا لے. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. اے اللہ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، اے اللہ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. اے اللہ قبر کے عذاب سے بچا لے، اے اللہ قبر کے عذاب سے بچا. اے اللہ محشر کے میدان میں تیرے عرش کا سایہ نصیب فرما. اے اللہ محشر کے میدان میں نیک عمل کر کے تیرے عرش کا سایہ ہمیں نصیب فرما. اے اللہ تبارک و تعالیٰ تیری جنت کا مستحق بنا. اے اللہ اپنے آپ کو اور اپنے بیوی بچوں کو جہنم سے بچانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما. اے اللہ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور. اے اللہ جو مقروض ہیں ان کی قرض کی ادائیگی کے راستے کھول دے. اے اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھائی ہمارے بے روزگار ہیں انہیں حلال روزی عطا فرما. جو بہنیں بن بیائی بیٹھی ہیں، جو بچیاں بن بیائی بیٹھی ہیں، اے اللہ ان کے لیے نیک جوڑوں کا انتظام فرما دے. اے اللہ جو بھائی اور بہن بے اولاد ہیں تیرے فضل و کرم سے انہیں صاحب اولاد بنا دے. اے اللہ جن کے ماں باپ زندہ ہیں اے اللہ تو نے ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تبارک و تعالیٰ جن کے ماں باپ مر چکے ہیں تو انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما. اے اللہ تبارک و تعالیٰ اس شہر میں توحید کا بول بالا فرما. اے اللہ اس شہر میں توحید کا بول بالا فرما. اے اللہ تیرے لیے جینے تیرے لیے مرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ کلمے کی نسبت سے دنیا میں جہاں کہیں مسلمان پریشان ہیں
اے اللہ تو مسلمانوں کی مدد فرما، اے اللہ تو فلسطین کے نہتے مسلمانوں کی مدد فرما، اے اللہ تو ان کا حامی و ناصر بن جا، اے اللہ تو ان کا مددگار بن جا، اے اللہ جو لوگ ظلم اٹھا رہے ہیں اللہ ان کی قسمت میں اگر ہدایت ہے تو ہدایت عطا فرما، یا اللہ انہیں نیست و نابود کر دے، اے اللہ انہیں نیست و نابود کر دے، اے اللہ پتھروں کی بارش نازل فرما، اے اللہ پیروں تلے زلزلوں کو نازل فرما، اے اللہ کی دنیا کی ہر بیماری ان کے اندر نازل فرما، اے اللہ ہمارے اس ملک عزیز میں تو مسلمانوں کی حفاظت فرما، اے اللہ امن و امان عطا فرما، اے اللہ امن و امان عطا فرما، اے اللہ تیرے لیے جینے تیرے لیے مرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمارے ماؤں کی بہنوں کی بیٹیوں کی عزتوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے بچوں کو نیک و دیندار بنا، اے اللہ ہمارے نوجوانوں کو نیک اور دیندار بنا، اے اللہ جب تک زندہ رکھ ایمان و اسلام کی حالت میں زندہ رکھ، جب خاتمہ ہو اللہ زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ جاری و ساری فرما، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔